الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین اور میری محترم مائیں اور بہنیں، انسان اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا. آخرت بنانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. اس دنیا کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں بھیجا. لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اسی دنیا کے بنانے اور سنوارنے میں لگا ہوا ہے، اور آخرت جو اس کا اصلی گھر ہے، اصل گھر ہے، اس کے بنانے کی اس کو فکر ہی نہیں. اسی کو کہتے ہیں غفلت. اور غفلت سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور یہ بات ہو رہی ہے دیندار لوگوں کی، دیندار گھرانوں کی. جو ہے ہی دنیا دار، اور دنیا دار سے بھی آگے بڑھ کر طبقہ ہے، اس کی بات نہیں ہے. جو دیندار کہلاتے ہیں، نمازی کہلاتے ہیں، نماز روزے والے کہلاتے ہیں، ہمارا اور ان کا یہ حال ہے کہ غفلت کی زندگی کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں اور احساس نہیں ہو رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے الناس نیام وَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبِهُوا، کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور جب مریں گے تو پھر جاگ جائیں. لیکن اس وقت کا جاگنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے، اس وقت کا جاگنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے. موت کے بعد تو ہر ایک کو ہوشیاری آ جاتی ہے، ہر ایک کو علم ہو جاتا ہے، ہر ایک کو اچھی طرح پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. موت سے پہلے پہلے جاگے، موت سے پہلے پہلے اس غنودگی کو اتارے، اس غفلت کے پردے کو چاک کرے، وہ انسان عقل مند اور دانا.
تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم دیندار لوگ جو ہیں وہ ہمتاً دنیا کے بنانے سنوارنے کے اندر لگے ہیں، حالانکہ دنیا ہے کام کی جگہ، قبر ہے آرام کی جگہ، اور جنت ہے انعام کی جگہ۔ دنیا میں کام کریں گے، قبر میں آرام کریں گے، اور جنت میں انعام لے کر مزے کریں گے، یہ اصل ضابطہ اور اصول ہے۔ لیکن ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو آرام کی جگہ سمجھا، قبر کو نہیں، اور اس دنیا ہی کو مزے کی جگہ سمجھا، آخرت جنت کو نہیں۔ بس جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے، اس میں ہم اور آپ لگیں۔ تو لہٰذا آج نہیں جاگے تو انسان پچھتائے گا۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اسی پچھتاوے سے بچانے کے لیے، اسی پچھتاوے سے بچانے کے لیے۔ اکثر وقت انسان کا اللہ کی عبادت میں گزرے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے، 5 وقت نماز جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے، خضوع کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ مرد باجماعت مسجد میں ادا کرے اور عورت باجماعت اپنے گھر کی مسجد میں ادا کریں، اپنے گھر کی مسجد میں ادا کریں۔ گھر کے اندر مسجد ہی عورتوں نے نہیں بنائی ہوئی، چھوٹا بھی ہو تو ایک کونا مخصوص کر سکتے، وہ مسجد کہلائے گا، عبادت کی جگہ۔ اور اگر 2-3 کمرے ہیں تو کوئی ایک کمرہ مخصوص ہو، صاف ستھرا ہو، بند ہو، اکثر وقت وہاں پر گزرے، مصلی بچھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، نوافل پڑھ رہی ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، ذکر کر رہی ہو، رحل یا تپائی رکھی ہو، قرآن اس پہ رکھا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، یہ کسی گھر کے اندر چیز نظر نہیں آتی، یہ کسی بھی گھر میں چیز نظر نہیں آتی۔ اور اسی کا لڑائی جھگڑا ہے۔ جب عبادت میں نہیں لگے گی، آخرت کے بنانے میں نہیں لگے گی، دنیا اور دنیا کے مانگنے، دنیا اور دنیا کے لینے میں، اور دنیا کے کہنے میں، سننے میں، اور دنیا کی سوچنے، اسی میں لگے گی تو سوائے عذاب و تکلیف کے اور گھر جہنم بننے کے کچھ اور حاصل نہیں، گھر جہنم بننے کے کچھ اور حاصل نہیں۔ بیٹیوں کی نافرمانی کی شکایت کرے گی تو ہوگی، بیٹیوں کی نافرمانی کی، زبان درازی کی، بات نہ ماننے کی شکایت کرے گی، وہ تو ہوگی۔ جب آپ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، درود شریف کے پڑھنے میں نہیں لگا رہی، دوسری لایانی فضولیات میں لگا رہی ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اولاد جو ہوگی وہ نافرمان، اولاد جو ہوگی وہ نافرمان۔ سادہ سا کھانا تیار کرو، 10 منٹ میں کھانا تیار ہوتا ہے، کوئی بھی ایک کھانا تیار کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، منہ سے غصہ نکلتا ہے، خدا غارت کرے، یہ کھانے کے لیے آئے ہیں، قرض مانگ کے، حرام مانگ کے، ٹھوسنے کے لیے آئے یہاں پر ہم لوگ۔ تو کبھی چٹنی روٹی بھی کھاؤ، کبھی اچار سے بھی روٹی کھا لو، خدا تمہیں موت دے، اچار سے بھی روٹی کھا لو کبھی۔ جب قبر میں کیڑے کھائیں گے تو پتہ لگے گا جو جسم کھا کے موٹا کیا ہے نا، جب قبر میں یہ برا نہیں مانیے گا، یہ حقیقت ہے، یہ غفلت اسی طرح اترے گی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عروہ جو عائشہ کے بھانجے ہیں پوچھا کہ گھر میں کھانے کی کیا سہولت ہوتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک چاند آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، جو 11 بیویاں ہیں، ایک نہیں، گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر چاند آتا تو چولہا نہیں جلتا، 1 مہینہ گزر گیا، چاند کا مطلب 1 مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، پھر چاند آتا تھا، 3 چاند آتے تھے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ عروہ نے کہا کہ اے خالہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پر،
کھجور اور پانی، کھجور اور پانی. تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ وہ ذلیل ہو گئے؟ یا بولتے بھی نہیں آپ لوگ تو. وہ ذلیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے سید فاطمۃ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار. اور آپ کے نواسے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کی سردار، جنت کے نوجوانوں کی سردار. 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا، کھجور و پانی کے اوپر گزارا ہو رہا ہے. وہ کوئی ناکام نہیں ہو گئے، وہ ذلیل نہیں ہو گئے، وہ ذلیل نہیں ہو گئے، کامیاب ہے. تو اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں کہ کبھی کھانا نہیں بھی پکے تو کوئی حرج نہیں ہے، گزارا ہو جائے گا. اور کبھی بنے تو ایک چیز بنا لی سادہ سودی سی، اس میں شفا بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے. مرغن اور مختلف قسم کے کھانے کھانے سے، بازاروں کے کھانے کھانے سے تکلیف الگ ہے، بیماری الگ ہے، مختلف قسم کے امراض ہیں. پھر ڈاکٹروں کے چکر الگ ہیں، ڈاکٹروں کی فیس الگ ہیں، عذاب الگ ہے. مدینہ منورہ میں ایک حکیم آیا، 40 دن مدینہ منورہ میں رہا اور پھر اپنا بوری یا بستر لے کر وہاں سے وہ چلا گیا. پوچھو تو کیوں چلا گیا؟ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے سو رہے ہیں کہ شاید بیوی نے کوئی لسٹ دی ہوئی ہے کہ کچھ لے کے جانا ہے، شاید اس چکر میں ابھی سوچ رہے ہیں. ہاں، وہ بوری بستر لے کے اس لیے چلا گیا کہ کوئی بیمار آیا نہیں، کوئی مریض آیا نہیں، کوئی دوا لینے آیا نہیں. کیوں نہیں آیا؟ کہ سادہ سودہ کھانا، جب روز زیادہ بھوک لگی ہو تو کھانا، اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اس کو کھانے کو چھوڑ دیں. حکیموں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے بیماری نہیں آئی. بعض نے معدے کو تمام بیماریوں کا جڑ قرار دیا، اور حکیم صاحب کسی نے اور کسی کو کہا، بعض نے معدے کو کہا، بعض نے جڑ قرار دیا کہ یہ ایک چیز بھول گیا ہے. بعض نے کہا یہ کھانا جب ان کو آتا تو مینگنیوں کی طرح کرتے تھے، صحابہ صحابیات مینگنیوں کی طرح، سمجھ گئے؟ مرغن غذائیں، خبیث قسم کی غذائیں، اور خصوصاً یہ بازاروں کی غذائیں. بہت پہلے جب میں یہاں امام بنا، ایک ساتھی تھے، انہوں نے دعوت کی، میں گیا، قرہ تھے، علماء تھے. انہوں نے کہا میں کبھی باہر نہ منگاتا نہ کھانے کے لیے جاتا. بہترین قسم کا یعنی کہ سالن تھا. کہا کہ جو بازار میں ہم کھائیں گے اس سے تقریباً 10 گنا کم میں یہ پڑا ہے. اگر وہاں 1000 خرچ ہوتے ہیں تو یہ 100 میں پڑا ہے، اور اگر وہاں 10,000 خرچ ہوتے ہیں تو یہ 1000 میں پڑا ہے. اور ذکر فکر سے صاف ستھرا پاکیزہ بنا ہوا، عزت کے ساتھ گھر کے اندر بنا ہوا، بیٹھ کر وہ جو ہے کھا لی. بازاروں کے کھانوں کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کس طریقے سے بنا رہا ہے، کس طریقے سے پسینہ گر رہا ہے، وضو کیا نہیں کیا، غسل کیا نہیں کیا، صبح اٹھتے مالک نے اٹھایا تو کیسے وہ لگ گیا، آٹا پاؤں سے گوندھ رہا ہے، کس سے گوندھ رہا ہے، اور پسینہ اوپر سے گزرتا ہوا اور شرمگاہ سے گزرتا ہوا اس آٹے اور میندے میں کیا ہے، گر رہا ہے. یہ دیکھیے آپ ہی لوگوں نے بھول جاتے ہیں، یہ میں نے نہیں دیکھی، آپ لوگوں نے بتایا ہے مجھے کس طریقے سے. مرغیاں مردار 50 روپے میں 25 روپے میں بیچ دی، وہ تو بیکار ہے، اور خریدنے والے کی ویڈیو موجود، ٹرک اتر رہے ہیں اور اسی کا شاورما بنا کے وہ بیچ رہے ہیں. ایمان نہیں ہے نا، ایمان ہے نہیں ہے تو وہ بیچ رہے ہیں، اور ہم جیسے پاگل لوگ وہ جا کے کیا کرنا، کھا رہے.
بعض یہ سپر مارکیٹوں میں چیزیں ملتی ہیں، ویڈیو میں نے خود دیکھی، وہ تو پتہ نہیں کس قسم کی وہ مشین تھی، اس میں مردہ گھوڑا، مردہ گدھا، مردہ سور، مردہ جانور مختلف قسم کے، جب ان کو ڈالا تو چمڑا ومڑا، اس کی بوٹی ووٹی، میندا ویدا، ساری چیزیں قیمہ بن کے اگلی جگہ سے نکل رہی ہیں۔ آپ میں سے کسی نے دیکھی ذرا ہاتھ کھڑے تاکہ میری تائید ہو جائے، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو تو تائید کریں۔ ایک اس نے دیکھی، ہاشم نے دیکھی، اور یہ ممبر رسول میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ دیکھی، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اس میں ڈالا پورا مردہ گھوڑا ڈال دیا، پورا مردہ گدھا ڈال دیا، پورا مردہ جو عام جو جانور کھائے نہیں جاتا وہ ڈال دیا، سور ڈال دیے، اور اس نے اس کو ایسا قیمہ بنایا، پھر وہ آگے قیمہ بن کے آگے نکلا، وہ پانی سے دھلا، پھر وہ آگے دھلا، پھر وہ آگے دھلا۔ یہ جو نیوڈلز کھلاتے ہیں کیا، گول گول سے جو ہوتے ہیں، قسم قرآن کی میں نے دیکھی ہے، وہ بن کر جو ہے ایسے گر رہے ہیں، جیسے ہمارے لچھے بنتے ہیں نا، چینی کے گجک اور لچھے گول گول ہوتے ہیں، اسی طرح وہ مشین سے نکل رہے ہیں، بن رہے ہیں، پھر آگے پیسز بن رہے ہیں، آگے پیک ہو رہے ہیں، اور ہم اور آپ وہ کھا رہے ہیں، ہم اور آپ وہ کھا رہے ہیں۔ حرام الگ ہے، کیا چیز الگ ہے۔ اور یہ عورتیں، اللہ منہ سے برا نہ نکالے، یہ لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ کھانا ہے تو وہ کھانا ہے، تو یہاں جانا ہے تو یہ جانا ہے، اور ہماری تربیت کا فقدان ہے، فقدان ہے، ہماری اپنی تربیت کا فقدان ہے۔ اس لیے تھوڑی ہے بھائی، یہ ضرورت انسان پوری کرے، کبھی چٹنی سے روٹی کھا لے، کبھی اچار سے روٹی کھا لے، اور یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں، جو ہے دیکھ کر اپنے عزیز و اقارب میں، پڑوسیوں میں جو واقعی تنگ دست ہے، اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے تاجر ہیں کہ ایک اونٹ حجاز میں، دوسرا جو شام میں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت دی ہے، اور صحابہ ہیں، اور بعض بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، سمیہ یاسر ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، غلام ہیں، یہ اللہ کی تقسیم جب سے چلی آ رہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل محتاج کو بھیجا، آپ کے پاس نہیں تھا، ہوتا تھا آپ دے دیتے، رکھتے ہی نہیں تھے، پھر نہیں ہوتا تو کسی کے پاس بھیجے، کبھی کج لے کے بھی دے دیتے۔ تو ان کے بعد وہ گئے تو پہلے زمانے پردہ لٹکا ہوتا تھا، دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا، اسی جگہ اور دیہاتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اندر سے آواز آ رہی تھی چیخنے کی یا بولنے کی زور سے کہ اس چراغ کی لو کو تھوڑا نیچا کرو، چونکہ چراغ یا لالٹین کی لو جب اوپر ہو تو روشنی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ جلتا ہے، تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور اگر نیچی ہو تو کم خرچ ہوتا ہے۔ تو وہ سائل تھا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ یار جو آدمی چراغ کی لو کو اوپر کرنے کا کہہ رہا ہے، نیچے کرنے کے یعنی کہ کہہ رہا ہے اوپر سے، یہ بڑا مسئلہ پتہ نہیں، اصل میں بھیج دیا، لیکن چونکہ حضور نے بھیجا تھا تو کہا کہ چلو میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو خیر آواز دی، جو بھی دی، آئے، عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، محتاج ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی دی، پہلے سرہ کہلاتا ہے، عربی میں تھیلی ہوتی تھی، سوداگروں کے پاس یا تاجروں کے پاس یا گھر والوں کے پاس، اس میں درم یا دنانیر رکھے ہوتے تھے۔ اب اس میں 100 تھے، کتنے تھے، ایک تھیلی ان کو دی دیناروں کی۔ اس کا دماغ نے کام نہیں کیا، حیران ہوا، پھر بھی اس نے پوچھ ہی لیا کہ میں پوچھ رہا ہوں یہ بات کہ آپ نے مجھے یہ 100 دینار دے دی ہے، ربی میں جب آیا تھا تو میں نے آواز سنی کہ چراغ کی لو کو تھوڑا نیچے کرو، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا کہ وہ جو تھا میرے اپنی ذات کے لیے خرچ تھا، اور یہ جو ہے اللہ کے لیے میں خرچ کروں، یہ اللہ کے لیے خرچ کروں۔ تو اپنا نہیں ہے کہ میرا جوڑا سب سے اچھا ہو اور میرا زیور سب سے اچھا ہو اور میری چپل سب سے اچھی ہو۔ جب قبر میں بچھو ڈسیں گے تو سب کچھ پتہ لگ جائے گا، جب قبر میں بچھو ڈسیں گے تو سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ جب ازدہر زمین پہ پھنکار مار دے تو سبزہ نہ ہوگے، اور جب ایک دفعہ ڈس لے تو 70 ہاتھ زمین میں ڈس جائے، جب وہ ہوگا تو سارا یہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا زیور اچھا ہو، میری چپلیں اچھی ہو، میری چوڑیاں اچھی ہوں،
یہ سارا کا سارا پتہ لگ جائے گا۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تمام کی تمام احادیث موجود ہیں۔ یہ آج نہیں تو کل پیش آنے والا ہے، یہ آج نہیں تو کل پیش آنے والا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کرتا تھا جن میں ان کی شادی ہوئی، اور کہا کہ ایک نہیں دو نہیں، انصار کی 85 لڑکیوں نے وہ کرتا مانگ کر اس میں رخصتی کی ہے، وہ کرتا مانگ کر اس میں رخصتی کی، وہ لوگ ناکام ہو گئے دنیا میں۔ اللہ نے کی دی رضی اللہ عنہ۔ دنیا میں خطاب دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ یہ بشارت جنت والوں کو سب سے آخر میں ملے گی، ساری نعمتیں مل جائیں گی، مزے میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، لگے کچھ اور مانگنا ہے تو مانگو۔ وہ غور و فکر کریں گے، کہیں گے کہ سب کچھ ہمیں مل گیا، پھر غور و فکر کریں گے، علماء کو جمع کریں گے کہ کیا مانگے، وہ سمجھ نہیں آ رہا، ہر چیز تو ملی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو بندیوں، میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہ دنیا میں صحابیات کو دے دی، صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، ان کے ایک عمل کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کی عبادات کی وجہ سے۔ اور آج نہیں کل مرا، آج نہیں کل انسان مرے گا، چونکہ یہ تو غفلت کی زندگی ہے، ایمان ہے نہیں، دل کا تزکیہ ہے نہیں، تو وہ یہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، وہ چل رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پل کا خبر نہیں، پل کی خبر نہیں۔ تو بھائی اپنے گھروں میں آپ عادت ڈالیں، کہنے سے نہیں ہوگا، کہنے سے نہیں ہوگا، اور خصوصاً چھوٹے بچے بچیاں یہ دیکھتے ہیں، جیسا ماں کرے گی ویسا کرتے ہیں، جیسا باپ کرے گا ویسا کرتے ہیں۔ آپ خود عمل نہ کرو، حکم چلاؤ، غصہ کرو، تیزی کرو۔ باہر کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بڑا صوفی اور اس سے بڑا ٹھنڈا، اسے برف رکھی ہوئی ہے، کوئی آدمی ہے نہیں۔ باہر والا کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے بڑا ٹھنڈا، اس سے بڑا صوفی نیک کوئی آدمی ہے نہیں، اور گھر میں پوچھو کہ اس سے بڑا جانور کوئی نہیں، اس سے بڑا جانور کوئی نہیں۔ تو لہذا جانور بننے سے، حکم چلانے سے، شیر چیتا بن جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور یہ حال عورتوں کا ہے، یہ حال عورتوں کا ہے۔ عورتیں کی بڑی پیاری ہیں، بڑی بات، آپ کی باتیں اچھی ہیں، بڑی ہنسمکھ ہیں آپ، کیا کہنے آپ کی، کیا گفتگو ہے، کیا نرمی ہے، کیا محبت۔ زبان اتنی لمبی ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ بس، شوہر بیچارہ یہ کہتا ہے کہ بس اب میں کیا کروں، غلطی ہو گئی، کیا ہو گئی، بس یہی کہتا ہے، اور کچھ کہہ نہیں پاتا، آگے کچھ کہے تو مسئلہ اور خراب ہے۔ یہ دینداروں کو بتا رہا ہوں میں، صوفی صاحب، ذاکر صاحب، 12 تسبیح کرنے والے، سمجھے تبلیغ میں جانے والے، خانقاہ میں بیٹھنے والے، امام صاحب، مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں، یہ عام دنیا دار کا نہیں بتا رہا، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بہن میں اور بھائی نے تمیز ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مل لیا، باپ بیٹی سے مل لیا۔ یہ واقعات ہیں ابھی کے آپ پڑھیں، دیکھیں، اگر موقع لگتا ہے تو دیکھیں، کبھی محفوظ کر لیں۔ اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ تو آپ تصور ہی بھول جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ چلو بیٹی سے مل لیا یا بھائی بہن سے مل لیا، دور کی بات، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حضرت عائشہ کی توہین، زنا کر رہا ہے، عائشہ محمد پکار رہی، یہ ویڈیو موجود ہے۔ یہ سے بدبخت مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی بھائی، اور اسلام یہ میری آپ کی بات ہو رہی ہے، جو ہم بیٹھے ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہم نے خود اصلاح کرنی ہے، یہ ہم نے خود سوچنا ہے۔
تو گھر میں آپ جائیں چوروں کی طرح اور نکل جائے چوروں کی طرح. جب گھر میں جائیں تو صرف نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، نہ موبائل دیکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، نہ کچھ بولیں، نہ کہیں، نہ سنیں. چھوٹے بچے تو ویسے ہی دیکھیں گے، گود میں بیٹھیں گے، آس پاس آئیں گے، وہ عمل کریں گے. تھوڑے بڑے وہ تھوڑے چل ملائیں گے، کریں گے آہستہ آہستہ وہ بھی لائن پہ جی آ جائیں گے. محترمہ بھی آ جائیں گی، محترمہ بھی آ جائیں گے. آپ نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے. ایک عورت کی شوہر جو مجھے یوں بولتا ہے، یہ کرتا ہے، فلانا کرتا ہے. اتنی شکایت کی مولوی صاحب جب کچھ کہنے کے نہیں. اس نے ایک تعویذ دیا، کہا کہ اتنا مجرد تعویذ ہے اور فلاں بزرگوں کا یہ بنایا ہوا ہے. بس شوہر جیسی گھر میں جب آئے اور جیسی وہ آپ کو کچھ بولے کہ کھانا گرم نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، صفائی نہیں، آپ فوراً تعویذ کیا کر لینا، دانت میں دبانا، ذرا زور سے دبا کے رکھنا، پھر دیکھیں اس کا اثر کیسا ہوتا ہے. تو شوہر کی تو مانے گی کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، اس کی تو مانے گی نہیں. وہ جو عام آدمی اس کی مانے گی، لہٰذا اس کو تو عقیدہ لائی. اور جیسی شوہر تعویذ اس نے دبا لی. شوہر کتنا بولے گا بیچارہ، آگے سے یہ لمبی زبان بولتی تھی، یہ بولتی تھی، وہ بولتا تھا. اس نے دبا لیا تعویذ، اب دیکھ رہی ہے اثر ہو رہا ہے نہیں. اثر تو ہو نہیں ہے، ایک آدھ بول کے بیچارہ وہ بیٹھے گا، چلو جائے گا. اصل تعویذ کچھ نہیں تھا، جو بولتی تھی اس سے سارا مسئلہ خراب ہو رہا تھا، سارا مسئلہ اس سے خراب ہو رہا تھا. اس نے دبا لیا تعویذ، منہ ہی بند کر کے بیٹھ کے مسئلہ حل ہو گیا، آسان ہو گیا. تو لہذا آپ نے بھی کچھ بولنا بالنا نہیں ہے، بیکار ہے. بولنا بالنا کیا ہے؟ پھر بھی ہزاروں میں کوئی ایک ہوگی بدبخت، ہزاروں میں کوئی ایک ہوگی کہ پھر بھی خاموش رہنے پہ بھی، چوری کی طرح آنے سے، چوری کی طرح جانے سے، نہ کچھ بولنے سے، نہ کہنے سے، نہ سننے سے غفلت کی زندگی سے نکالیں. ورنہ جیسی مرو گے تو سب کچھ پتہ لگ جائے گا. اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا، اس وقت کچھ، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، جنت میں ایک درخت لگتا ہے، 500 سال تک عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں. کتنا قیمتی یہ وقت ہے. اگر گھر میں عورت نے مسجد بنائی ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں، یہ ذکر کر رہی ہے، کتنی بڑی کمائی ہے، کتنی بڑی کمائی. یہاں ایک جوڑے کے لیے، ایک چپل کے لیے طوفان بدتمیز اٹھایا ہوا ہے، اور وہاں جنت میں درخت لگ رہا ہے. اسلام آباد میں نہیں لگ رہا، یا کراچی کی ڈیفینس میں، یا کہیں پوش علاقے میں نہیں لگ رہا، جنت میں لگ رہا ہے. اس کی قدر نہیں، اہمیت نہیں. یہ ردی چیز ہے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے گی، اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. کتنے سے بھی اچھا پہن لو، اپنے منہ میاں مٹھو تھے کہ تم، اپنے منہ میاں مٹھو، اپنی ویسی بھو بھا کر رہے ہیں، اپنے آپ ہی خود ہی، میں یوں تھا، میں یوں لگ رہا تھا، یہ میں لگ رہی تھی، دوسرا کہہ رہا ہے وہ میں لگ رہا تھا، میں لگ رہا تھا، میں کر رہا. یہ بیکار کی باتیں ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو باتیں ہیں. اس میں عزت ہوتی تو صحابہ اکرام ایسا کرتے، انبیاء کرتے. اس میں عزت ہوتی تو ہوتا. بلکہ لڑائی جھگڑا زیادہ ہے، عذاب زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، ٹینشن زیادہ ہے. دنیا ہے ہی عذاب کی جگہ. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری گئے، وہ جو اینٹیں ملی، اس نے کہا کہ تینوں مجھے مل جائیں، تقسیم کیوں؟ وہ زہر ملا کے لایا، یہ دونوں تیار ہو گئے کہ یہ آئے گا تو اس کو مار دیں گے. لہٰذا انہیں آیا، اس کو مار دیا. انہوں نے کھانا کھایا، وہی مر گئے. اس سے ذرا واپس آئے، دیکھا تینوں اینٹیں سونے کی وہیں پڑی ہیں، تینوں مردار جو ہے وہ پڑے ہوئے. کچھ بھی نہیں، یہ واقعات ہیں، یہ مثالیں. تو بھائی گھر سے شروع کریں، اپنے آپ زیادہ معمولات وغیرہ کرنا اور خانقاہوں میں بیٹھے رہنا اور تبلیغوں میں جاتے رہنا، اس کا فائدہ نہیں ہے اتنا. جب اندر کا حال ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اندر کا حال ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم نہیں ہو سکتا کہ ایک دم ہو جائے گا کہ بھائی سنا اور آپ پہنچ جائیں کہ بس اب یہ کرنا. اسی لیے لوہے کے چنے چبانا پڑتے ہیں، پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں. ایک دم نہیں ہوگا کہ آپ چاہیں کہ ہو جائے گا، لیکن آپ نیت کریں گے اور کریں، کم سے کم کر دیں، کم سے کم کر دیں، عادت ڈالیں، خود مطالبہ نہ کریں.
یہ کھانے پینے کا اس کا چیز کا کم سے کم کر دیں، اور موبائل وغیرہ ان چیزوں سے خود جان چھڑا لیں پہلے، پھر وہ آہستہ آہستہ چھوٹے گی، اور یہ آہستہ آہستہ کہتے رہے خود عمل شروع کر دیں، بتکلف شروع کر دیں۔ گھر میں ہو تو کوئی دینی کتاب پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، نوافل کی نیت باندھیں، پڑھیں، اہتمام کریں، بولتے رہے، آہستہ آہستہ ہوتا چلا جائے گا اپنے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگی، پتھر اور انسان ہو، پتھر اور انسان، پتھر بھی اس کے اندر چلیں، انسان جس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر، مجھ جیسا نہیں، یہ انسان نہیں ہوں گے، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر وہ انسان چلیں گے، سمجھ رہے نہیں؟ ہم جیسا آپ جیسا تو سیکنڈ کا بھی 100واں حصے میں ختم ہو جائے گا چل کے، تھوڑی وہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھئی دنیا ہے کام کی جگہ، اور کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت پکانے میں لگی اور مرد کمانے میں لگا ہے، عورت کماتے ہیں جان بنانے کے لیے، اور جان بناتے ہیں کمانے کے لیے، یہ مطلب نہیں ہے کام کی جگہ ہے، دنیا ہے کام کی جگہ، یعنی عبادت، بندگی، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت، یہ محنت۔ سو رہے پڑے ہوئے، سو رہے کو کام نہیں، سو رہے۔ بعض کہتے ہیں مہنگائی بے روزگاری، اپنی جگہ پہ روزگاری ہو بھی، ویسے ہر دھرم میں سوائے سونے کے کوئی کام نہیں۔ عورتوں کو باہر نکالا ہوا ہے، ماسیاں بنایا ہوا ہے کام کرنے کی۔ ہم تو امام ہیں نا، واسطہ پڑتا رہتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، ایسی مظلوم عورتیں بھی ہیں، بدبخت پڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، عورتوں کو نکالا بیچاریوں کو کام کرنے کے لیے، اس سے بڑا ظلم زیادتی اور کیا ہوگا؟ سمجھ رہے نہیں؟ ان پر بھی رحم کھانا میرے آپ کے ذمہ، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ان سے ملنا، ان کو سمجھانا، بتانا، جہاں تک بس میں کرنا، بات سمجھ میں آ جائے گی، نہیں آئی تو اس کی قسمت میں بدبختی ہے، اس کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں، نتیجہ ہے ہی نہیں۔ تو لہذا اپنے گھروں سے بھائی اس کو شروع کریں، ورنہ جو ہے سوائے نقصان کے، خسارے کے، کچھ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ موت کا وقت پتہ نہیں ہے کب آ جائے، آنے والی ہے، لیکن دنیا کے اندر فخر اور باتیں اونچائی کی، پہننے میں، کھانے میں، اوڑھنے میں، سواری میں، گھر بار میں، رہن میں، سہن میں، یہ سب کی سب بیکار قسم کی باتیں ہیں، نفس اور شیطان کے جال ہیں جو انسان کو دنیا آخرت میں برباد کرنے والے ہیں۔ سادگی اختیار کریں، اسی میں عزت ہے، دینداری اختیار کریں، اسی میں عزت ہے، اسی میں دنیا کی بھی سکون، اطمینان، راحت، چین ہے، اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہ عادت بنائیں خود بھی کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، انسانوں سے نہ مانگیں۔ اولاد کی بھی یہ عادت بنائیں کہ جو مانگے ماں باپ سے نہ مانگیں بلکہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ کس ذریعے سے دے گا، ان کی عادت آپ یہ بنائیں۔ دیکھیں یہ ہمارے اولیاء اللہ کی ترتیب ہے، تربیت ہے کہ اللہ سے مانگنا سکھائیں۔ یہ ایسا گر ہے، یہ ایسا گر ہے، آج تک جس کو ملا، اے رب تجھ سے ہی ملا، تیرے دربار بادشاہ ہو یا وزیر ہو، ان کی عادت بنائیں، دعا کی عادت بنائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ ہوں یا نہ ہوں، وہ دنیا کی کسی جگہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کیسے ان کے دنیاوی روزی رزق کے، ضروریات کے مسائل حل فرماتا ہے۔ اپنے سے مانگنے کی عادت نہ ڈالیں، اپنے آپ کو خدا نہ بنائیں اولاد کے سامنے کہ جو مسئلہ حل ہوگا باپ سے حل ہوگا، یا جو مسئلہ ہوگا ماں سے کہ ماں باپ سے حل کرا لے گی۔ یہ بالکل ہی کمزور چیز ہے، کمزور سبب۔ اللہ سے مانگنے، خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں تسمہ بھی جوتے کا مانگنا ہو تو وہ اللہ کی ذات سے مانگو، چشمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ کی ذات سے، کوئی بھی چھوٹی چیز اللہ کی ذات سے مانگنے کی عادت ڈال۔ تو بھائی اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ گھروں میں سکون اور اطمینان اور جنت والی زندگی بننے کی یہی ایک سبب ہے کہ گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ معمولات اور عبادات اور اعمال، اس میں زیادہ وقت کریں اور سادگی اختیار کریں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں سادگی بتکلف اختیار کریں، اور زیادہ یہاں جانے سے بچیں۔ بہت زیادہ تقاضا ہو اور اہم تقاضا ہو
کہ رشتہ ناتا رکھنا ہوتا ہے تو وہاں پہ جائیں، کم سے کم یہاں وہاں جانا آنا اس سے کریں، سادگی اختیار کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے بچ جائے تو پھر اللہ کے راستے میں کیا کریں، اس کو صدقہ خیرات کریں شدید ضرورت مندوں پر دیکھ کر۔ اس میں جو آپ کو سکون ملے گا، اس میں جو آپ کو راحت ملے گی، اس میں جو آپ کو جسمانی صحت ملے گی، وہ بیان نہیں کر سکتے کہ کیسی ہوگی، وہ بیان نہیں ہو سکتی، وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ تو سادگی اختیار کرے ہر چیز کے اندر۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔